اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم میری بھائی، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی آیت 6 پارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے بیچ میں فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ نے یہ حکم اتارا، یہ بات اللہ نے بتائی کہ آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر آخری موقع پر اللہ کے رسول قرآن کریم کی آیت صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ اللہ نے آیت اتاری ہے: الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری نعمتیں بھی تمہارے اوپر میں نے مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام تمہارے لیے دین بن کر آیا، اس کو میں نے پسند کیا. اس آیت کا ترجمہ یعنی قرآن کریم کی آیت میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ ایک شریعت لے کر قرآن کی شکل میں تمہارے پاس آئے، یہی تمہارا دین ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. جتنا اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈالو گے، جتنا اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈالو گے، اس میں تمہارے لیے مکمل کامیابی. جس دن شریعت سے اپنے آپ کو دور کیا، دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت کے اندر خسارہ اور نقصان. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ فرماتے ہیں: ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے تمہارے لیے مکمل شریعت اتاری ہے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے ذریعے اور محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم نے تمہاری رہنمائی نہ کی. چاہے دنیا ترقی کتنی کر جائے، قیامت تک کے لیے تمہیں جب بھی ضرورت پڑے گی، ہم نے اللہ اور رسول کے ذریعے پوری شریعت تم کو بتا دی. تمہیں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہارے پاس تمہارا مقدس قرآن، مقدس کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی ہے. اس کو چھوڑ کے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت کے تمام احکام ہم نے تمہارے لیے اتارے. تمہارا کام یہ فاتبعها، اس کی پیروی کرو. قرآن کریم کی ایک اور آیت: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جگہ جگہ پر کہا گیا کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے. اسی اللہ نے، اسی رسول نے زندگی کا ہر پہلو تمہارے لیے بیان کر دیا. پھر آگے قرآن کی کریم میں آیت نے مسلمانوں کو فرمایا: ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آگے دودھ اور آگے دہی میں مت رہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. زندگی کے کسی بھی موڑ پر اٹکو، فالو کرنے کی ضرورت پڑے تو شریعت اسلامی کو فالو کرو. کسی اور تہذیب میں، کسی اور کلچر میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. آپ کی شریعت نے آپ کو سب کچھ دے دیا. اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو ہے،
اپنے معاملات، اپنے معاشرت، اپنے آپس کی زندگی، معاملات کی زندگی، تمام زندگی کو قرآن اور شریعت کے احکام کے مطابق گزارو۔ ایک اور قرآن کریم کے اندر آیت جو میں نے شروع میں ہی پڑھ لی آپ کے سامنے، اللہ نے صاف کہہ دیا اسلام کے بارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس قرآن اور محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں تمہیں ضرورت پڑے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے زیادہ چہیتے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے مدینہ سے۔ آخری ٹائم میں حضور نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ معاذ آئندہ مدینہ واپس آؤ گے تو شاید رسول اللہ کو نہیں پاؤ گے، کہ محمد تمہیں نہیں ملیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے حضور کو چھوڑ کر جانے کے لیے حضرت معاذ تیار کیسے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے گھوڑے پہ بٹھایا، حضور پیدل چل رہے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پیدل، حضور نے فرمایا کہ نہیں آپ اوپر بیٹھو۔ ان کے گھوڑے کی نکیل پکڑی، گھوڑے کی نکیل پکڑ کر مدینہ سے باہر تک اللہ کے رسول کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور راستے میں چند چیزوں کی وصیت فرماتے جائے۔ پہلے تو فرمایا یا معاذ بھی بتقضی یا معاذ، اے معاذ یمن کے گورنر بن کے جا رہے، گورنر کی حیثیت سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوتی تھی اس زمانے میں۔ فرمایا بیمت تقضی یا معاذ، کہ معاذ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی مسئلہ تمہیں قرآن میں نظر نہیں آیا تو کہا بسنت رسول اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا، آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا جو میری زندگی میں کبھی ہوا ہی نہیں، پریکٹیکلی کبھی ہوا ہی نہیں ہے، تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو فرمایا ہی قرآن اور حدیث میں دماغ لگاؤں گا، غور و فکر کروں گا، اور اسی میں مسئلہ نکال کر اپنی رائے کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک جملہ کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول اللہ کے میسنجر یعنی حضرت معاذ کو اتنی توفیق دی کہ وہ قرآن اور سنت میں غور و فکر کر کر نئے نئے مسائل جو پیش آئیں گے وہ قرآن اور حدیث سے فیصلہ کریں۔ اور جاتے جاتے حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے خصوصی طور پر ہدایت کی اور فرمایا اے معاذ تمہیں ہدایت کرتا ہوں سب سے پہلے کہ اللہ سے ڈرو، عہد و پیمان کو پورا کرو، کسی سے وعدہ کرو، کوئی عہد کرو تو اس عہد و پیمان کو پورا کرو، امانت ادا کرو، پڑوسیوں سے ڈرو، پڑوسیوں کی حفاظت کرو، یتیموں پر رحم کرو، ہمیشہ نرم گفتگو کرو، سلام کو پھیلاؤ، اچھے کام کرو، امیدیں کم رکھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور حساب دینے سے ڈرو، تواضع، عاجزی، انکساری پسند کرو، کسی کو گالی مت دو، سچے انسان کو جھٹلانے سے پرہیز کرو۔ ہم ہوتے ہیں کسی بھی آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ پھینکم پھینک کرے، سچے انسان کو جھٹلانے سے پرہیز کرو، انصاف پسند حاکم کی نافرمانی مت کرو، زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کسی پتھر، درخت یا مٹی کے پاس سے بھی گزرو تب بھی اللہ سے ڈرو اور اپنے ہر گناہ پر توبہ کرو۔ کہ حضرت معاذ کو اللہ کے رسول یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں اور اس وقت ان کو وصیت کریں۔ تو میرے بھائیوں میں نے جو قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ان آیتوں کے ذریعے آج کے جمعہ کے بیان میں نچوڑ کے طور پر ہم آپ کو اتنا بتانا چاہتے ہیں ہمارے لیے اسلامی شریعت سے بڑھ کر کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے بچپن سے لے کر 55 تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، آپس کے میاں بیوی کے معاملات میں، بچوں کی تربیت کے معاملات میں،
نکاح کے معاملات میں، طلاق کے معاملات میں شریعت کے مطابق اپنی وراثت وارثہ ویچنی، وراثت کو تقسیم کرنے کے معاملات میں، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول نے ہم مسلمانوں کو شریعت مکمل طور پر سمجھائی ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور تہذیب میں یا کسی اور قانون میں جانے کی ضرورت نہیں. اسلامی شریعت ہمارے لیے سب کچھ. قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے پاس ہے جو صرف نماز کی تعلیم نہیں دیتا، جو صرف روزہ زکات اور حج کی تعلیم نہیں دیتا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ قرآن سکھاتا ہے. ارے چھوٹے سے چھوٹے مسائل قرآن اور محمد رسول اللہ کی شریعت نے ہم کو بتایا. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا حیض کی حالت میں، ماہواری کے ایام چل رہے تھے بیوی اور طلاق دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، ان کے ابا نے آ کے بتایا میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی. اللہ کے رسول نے ان کے بیٹے کو بلایا. پہلے تو نکاح کو جوڑ کر رکھنے کے بارے میں حضور نے ترغیب دی. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اس عورت سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا. میں نے بہت کوشش کری اس کو نبھانے کی، لیکن میرا آگے گزران اس کے ساتھ نہیں چلے. تو حضور نے فرمایا اگر طلاق ہی دینا تھا تو شریعت نے اس کے احکام بتائے. ان احکام میں سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ بیوی کو ماہواری کے ایام میں کبھی طلاق مت دو. پھر اس کے نقصانات سمجھائے کہ ماہواری کے ایام میں اگر آپ نے اس کو طلاق دی تو عورت جب پاک ہوگی تو پاک ہونے کے بعد جو مہینہ گزرے گا وہ مہینہ بیچاری کا عدت میں نہیں سمجھا جائے گا. پھر دوسری مرتبہ ماہواری آئے گی، ماہواری سے پاک ہوگی تب جا کے عدت شروع ہوگی. تو اس طریقے سے تو عورت کی عدت بڑھ جائے گی. حالانکہ اس عورت کو 3 مہینے عدت گزارنی ہے، تم نے ماہواری میں طلاق دی، بیچارے کی 4 مہینہ عدت ہو رہی، تو تم عورت کو تکلیف پہنچا رہے. فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ کیا کروں؟ حضور نے فرمایا رجوع کر لو. ایک طلاق دی تھی اگر تم نے طلاق رجعی تو واپس نکاح میں لے لو اس کو. 2 آدمی کو گواہ بنا کر نکاح میں واپس لے لو اور کوشش کرو 1 مہینہ تک نبھانے کی. اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو ماہواری سے جب پاک ہو جائے، پاکی کے ایام شروع ہو جائے تب جا کے اس کو طلاق دے. اور نبھانے کے لیے دونوں خاندانوں کو نبھانے کے لیے کس طریقے سے نبھایا جائے، دونوں میاں بیوی میں اگر نہیں انبن ہو رہی ہے، نہیں بن رہا ہے تو اسٹپ بائی اسٹپ اسلام نے تمام طریقے سکھائے کہ بھائی پہلے اس کے گھر والوں کو بلاؤ، دونوں خاندان کے لوگ بیٹھ کے چرچا کرو کیا بات ہے، میاں بیوی میں نباہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، نقصان کہاں پر ہے، سمجھانے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے خاندان کے بڑے بڑے 2 باتیں کہہ دے اور اس کی وجہ سے دو رشتوں کے درمیان اگر نباہ ہو جائے. اس لیے کہ جب طلاق ہوتی ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں اب غزل مباحات عند اللہ الطلاق. اللہ کے رسول نے فرمایا جائز چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق ہے. اللہ کا عرش ہل جاتا ہے طلاق ہونے کی وجہ سے. تو حضور نے فرمایا مت دیا، نبھاؤ اس کو. نہیں نبھتا ہے دونوں خاندان کے لوگوں کو بلاؤ، چرچا کرو آپس میں، ہو سکتا ہے بات وہیں پر بن جائے. اس کے باوجود خاندان کے لوگوں کو بلانے کے باوجود اگر رشتہ نہیں نبھ رہا ہے تو حضور نے قرآن نے پہلا طریقہ اس کا یہ بتایا کہ بستر الگ کرو، کمرہ الگ مت کرو. اسی کمرے میں سوئیں گے دونوں، بستر الگ کرو. ہو سکتا ہے افسوس ہو بستر الگ کرنے کے بعد بھی اگر نہیں نبھ رہا ہے تب جا کے کمرہ الگ کرنے کی اجازت. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی ناراضگی ہوئی بیٹی کو اٹھا کے اپنے گھر لے آئے. ارے وہ رہے گی نہیں اپنے میاں کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، تو دونوں کو افسوس کب ہوگا. خیر بات دوسری پٹری بھی جا رہی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ شریعت نے ہر چیز ہم کو بتائی ہے. حضرت اللہ کے رسول کے ایک بیٹے تھے لے پالک بیٹے، اللہ کے رسول کے متبنہ بیٹے جن کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ. حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح ہوا لیکن حضرت زینب ان کے ساتھ رہ نہیں پائی. آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں زید کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں
اگرچہ دستک ہیں لیکن حضور کے بیٹے ہیں، لے پالک بیٹے ہیں. حضور اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کر رہے. حضور حضرت زینب کو فرما رہے کہ زینب، زید تو تم سے بڑے پیار کرتے، ہم نے تو سنا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں تمہارے پیچھے پیچھے گھومتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ زید کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگی یا رسول اللہ میرا نباہ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا نبھا لو، زید اچھے آدمی ہے، نبھا لو. تو کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ کا آرڈر ہے، آپ کا حکم ہے تو نبھا لوں گی، اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو زید کے ساتھ میری زندگی آگے نہیں چل سکتی. تب جا کے حضور نے حضرت زید کو طلاق دینے کا طریقہ بتایا. اور جیسے ہی طلاق ہوئی ان کو عدت میں بیٹھ گئی، ان کی عدت پوری ہو گئی. خود اللہ کے رسول نے حضرت زینب کے ساتھ اپنا پرپوزل بھیجا. حضرت زینب سے نکاح کرنے کا پیغام اللہ کے رسول نے خود بھیجا کہ میں زینب سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور حضرت زینب اللہ کے رسول کی نکاح میں آ گئی. پورے طریقے بتائے. امراۃ رفاع کا ایک واقعہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. وہ عورت آ کے اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا نبھا لو. بہت سمجھایا. تب جا کے عورت نے اپنی اوڑھنی کا کنارہ پکڑ کے اللہ کے رسول کو کھڑی ہوئی اشارہ کر دیا. حضور سمجھ گئے، حضور سمجھ گئے کہ رفاع کے شوہر کے اندر مردانگی نہیں ہے، یہ عورت یہ کہنا چاہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں، آپ ان سے الگ ہو سکتے. میرے بھائیوں میں سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلامی شریعت، جس قانون میں، جس شریعت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے مسلمان کے گھر کے اندر، ہمارے پاس نکاح سے لے کر، طلاق سے لے کر، وراثت سے لے کر، کزین سے، اپنے کزین سے نکاح کرنے کو لے کر ہر چیز کے اندر شریعت ہے. اللہ کے رسول حضرت زید کی بیوی جن کو طلاق ہو رہا تھا، نکاح کرنے میں شرما رہے تھے کہ مدینہ میں لوگ باتیں کریں گے کہ محمد رسول اللہ اپنی بہو سے نکاح کرنے جا رہے. حالانکہ زید خود کے بیٹے نہیں تھے، لے پالک تھے. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری 22ویں پارے کی، یا محمد آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو بیٹا بنانے سے وہ صحیح میں بیٹا نہیں بن جاتا. وہ آپ کا پیار ہے کہ آپ نے اس کو بیٹے جیسا پیار دیا. شریعت کے احکام بیٹے جیسے اس پر لاگو نہیں ہوں گے، لہذا حقیقت میں وہ آپ کی بہو نہیں ہے. آپ کو لوگوں کی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا پرپوزل بھیج سکتے ہیں اور حضرت زینب سے اللہ کے رسول کا بھی نکاح ہو. تو کہنے کا مطلب کہ اسلام کی شریعت نے ہر چیز کے اندر ہم لوگوں کے لیے رہنمائی رکھی ہے. میرے بھائی، ہم کو کسی اور تہذیب میں، کسی اور تمدن میں، کسی اور کلچر میں فالو کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس ہماری شریعت ہے. ہم اکثر آپ لوگوں کو کہہ کے اگر تھک گئے کہ بھائی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گھر میں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے وراثت کو لے کر، نکاح کو لے کر، طلاق کو لے کر، آپ سب سے پہلے اپنے دارالافتاء، اپنی اسلامک کورٹ کا دروازہ ٹکٹکائیے. مت جائیے کورٹ کچہری کے چکروں کے اندر مت پڑیے. پیسہ بھی برباد، وقت بھی برباد، ذلت ہی ذلت، اور لوگوں کے سامنے اپنا تماشا کر کے آتے ہو. آئیے نا اسلامی شریعت، اسلامی کورٹ میں آئیے، دارالافتاء میں جائیے، وہاں کا دروازہ ٹکٹکائیے. وہاں پر بیٹھ کر آپ کا مسئلہ جب حل ہوتا ہے چار دیواری میں بیٹھ کر، باہر تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسہ خراب کرنے کی، وقت خراب کرنے کی، اپنے اوپر دوسرے کیسز ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس آپ کی اسلامی شریعت ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرنے کو تیار ہے. پھر کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی، یہ باتیں میں نے آج آپ کو اس لیے بتائی. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گجرات وِدھان سبھا میں اکثریت کے ذریعے UCC کا قاعدہ نافذ کر دیا گیا. UCC یونیفارم سول کوڈ، اس کا فل فارم. شارٹ کے اندر اس کو UCC بولتے ہیں، انگریزی فل فارم میں اس کو یونیفارم سول کوڈ بولتے ہیں. ایک سمانتا قاعدو گجراتی میں جس کو بولتے ہیں، یعنی سب کے لیے ایک قاعدہ، سب کے لیے، پورے گجرات واسیوں کے لیے ایک قاعدہ. چنانچہ اس کو انہوں نے سب سے پہلے اتراکھنڈ میں ٹرائی کیا، اور اتراکھنڈ کے بعد ہندوستان کا دوسرا راجیہ، دوسرا صوبہ گجرات ہے، جس گجرات کی وِدھان سبھا نے اکثریت کے ساتھ اس قاعدے کو پاس کرنے کی کوشش کی، بلکہ پاس کر دی. یہ کیا ہے؟
اب میں آپ کو شاید پورا سیٹسفیکشن نہ دے سکوں، مکمل طور پر سمجھا نہ سکوں، تو میں نے دائرہ رقم کے گروپ پر 5 سے 5.5 منٹ کا ایک ویڈیو، قاسم الیاس نام کے ہائی کورٹ کے سینئر وکیل ہے احمد آباد کی، اور ماشاء اللہ قانون کی زبان بہت پیاری جانتے ہیں، قاسم الیاس، ان کا ویڈیو 5 منٹ کا ویڈیو میں نے دائرہ رقم کے گروپ میں ڈالا ہے. آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے اکیلے میں بیٹھ کر اس کو سنیے، غفلت میں مت رہیے میرے بھائیوں. میں نوجوانوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں، غفلت میں مت رہیے. 5 سے 5.5 منٹ کا اس ویڈیو کو ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ سنیے. میں صبح سے لے کر ابھی تک تقریباً 20 مرتبہ اس کو سن چکا ہوں. آپ بھی سنیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. مختصر 5 منٹ کی اس گفتگو میں آپ سمجھ سکیں کہ UCC یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور اس کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے. مختصر طور پر آپ کو یہ بتا دوں، ہندوستان کے قانون کی جتنے بھی آرٹیکل ہیں، ان آرٹیکل میں آرٹیکل 54 کر کے ایک آرٹیکل ہے جس میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کہی گئی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک سینٹینس یوز کیا ہے، ایک لفظ استعمال کیا، فار دا ٹیریٹری آف انڈیا. فار دا ٹیریٹری آف انڈیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ انڈیا کے تمام لوگوں کے اوپر برابر کا نافذ ہوگا. نکاح کرو گے اس قانون کے مطابق، طلاق دو گے اس قانون کے مطابق، وراثت تقسیم کرو گے اس قانون کے مطابق جو UCC آپ کو کہے گی. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، ہمیں نکاح کرنا ہے ان کے قاعدے کے مطابق، قرآن کے مطابق نہیں. ہمیں اگر طلاق کی نوبت آئی پیش تو ہم طلاق دیں گے ان کے کہنے کے مطابق، ہمارے قرآن کے مطابق نہیں. ہمیں اپنی وراثت تقسیم کرنی ہے، باپ کے مرنے کے بعد وراثت کو تقسیم کرنا ہے تو ہم وراثت وہ تقسیم کریں گے جو وہ کہیں گے، قرآن کے مطابق نہیں. ہمیں اپنے کزن سے نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا، چاچا کی لڑکی، چاچا کا لڑکا، پترائی جس کو بولتے ہیں، کزن سے نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ قانون کے مطابق وہ کہتے ہیں آپ کزن سے نکاح نہیں کر سکتے. ہماری شریعت تو کھلی اجازت دیتی ہے ہم کو اس کی. تو ایسے کئی مسائل ہیں میرے بھائی، ایسے کئی مسائل ہیں جن مسائل میں UCC کے کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ سب کے اوپر نافذ ہو. چلو جب قاعدہ آپ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. کہ آپ ہندوستان کے اندر گجرات کی بات لے لو، تو گجرات کے اندر اس قاعدے کو نافذ کیا جا رہا ہے، تو ہم گجرات کی بات لیتے ہیں. گجرات کے اندر آج ایسے کئی سماج، کئی ایسی سوسائٹیاں پائی جاتی ہیں جو اپنے ریت رواج کے مطابق نکاح کرتے ہیں. کیا آپ اپنا یہ قانون ان پر ڈال پائیں گے؟ کئی ایسے سماج ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے تو مرن کے اور جیون کے قاعدے ہیں، نکاح کے قاعدے ہیں، ہم اپنے ریت رواج کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ کسی قانون کو نہیں مانتے. تو آپ اپنا یہ قانون ان پر نافذ کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ اس سے پہلے اتراکھنڈ میں کر چکے ہیں، وہاں پر بھی نافذ نہیں کر پائے، یہاں کر پائیں گے آپ؟ ظاہر سی باتیں نہیں کر پائیں گے. تو آپ شارٹلی کس کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں؟ اس قاعدے کا سیدھا اثر مسلمانوں کے اوپر. اسی لیے مسلم پرسنل، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے جتنے آرٹیکل ہیں اس میں ہر مذہب کو اس کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے. مسلمانوں کے آرٹیکل الگ ہے کہ آپ مسلم پرسنل لا کے مطابق آپ اپنا نکاح کرو، طلاق کرو، وراثت کو تقسیم کرو وغیرہ. ہندو کے لیے، عیسائی کے لیے، سکھ کے لیے، کرسچن کے لیے، سب کے لیے الگ الگ قوانین ہیں. تو اس کے مطابق لوگ کام کرتے ہیں، تو ہم کو بھی اپنے حساب سے کام کرنے دو. آپ جو قانون لا کر ہمارے اوپر تھوپنا چاہتے ہو اور یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کو اسی کے مطابق نکاح کرنا ہے، طلاق کرنا ہے، وراثت کو تقسیم کرنا ہے، یہ قاعدہ آج بھی نہیں اور قیامت تک مسلمانوں کو کسی بھی حالت میں منظور نہیں ہے. انشاءاللہ مسلم پرسنل لا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی پوری تیاری کر رہا ہے. جتنے آرٹیکلز انہوں نے بنائے ہیں الگ الگ لینگویجز کے اندر اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اس کو چتاونی دی جائے گی. تب تک ہم مسلمانوں کو کرنے کے جو کام ہے، پہلا کام میں جو آپ کو بتا دوں، آج آپ کا 2-3 منٹ وقت لوں گا. پہلا کام تو یہ کہ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بولا UCC، ورنہ یہ UCC بھی نہیں. اس کو یہ کہنا یونیفارم سول کوڈ، ایک سمان قاعدہ، یہ گویا کہ اس سینٹنس کے ساتھ مذاق کہہ ہی نہیں سکتے، اس میں ایک سمانتا ہے ہی نہیں. لہذا پہلے تو میں اور آپ UCC بولنا بند کریں
اور اگر بولے تو لوگوں کو کہو کہ UCC کے نام پر یہ مذاق ہے، یہ UCC نہیں، ایک سمان قاعدہ ہے ہی نہیں. پہلی بات ہم کو یہ کرنی. دوسری بات مسلم پسندوں کی طرف سے پورے گجرات میں آج جمعہ کے دن تمام اماموں کو یہ بات کہی گئی تھی کہ جمعہ کے بیانوں میں اس بات کو کہا جائے جو میں نے تھوڑی طور پر آپ کو بیان کر دی. دوسرا کام یہ تھا کہ مسلمان جمعہ کی نماز کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر کالی پٹی باندھ کر جائے، اس کے ویڈیو بنائے، جتنے بھی آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کو یوز کرتے ہیں اس پر اپلوڈ کریں، تاکہ آپ گورنمنٹ کو دکھا سکو. خاص طور پر قانون بنانے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کو پتا چلے کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد اس قاعدے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ آپ ایک سائلنٹلی گویا کہ میسج ہے. ہمیں کوئی احتجاج نہیں کرنا ہے، ہمیں کوئی گاڑیاں نہیں روکنی ہے، ہمیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی ہے. بس ہم سائلنٹلی یہ میسج دینا چاہتے ہیں. آپ جو قانون بنا کر لا رہے ہو تھوپنے کی کوشش کر رہے. مسلمان آج بھی نہیں، آئندہ قیامت تک کے لیے بھی اس طرح کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قانون ان کے لیے بنائیے جن کے پاس قانون نہ ہو. ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن جیسی مقدس کتاب موجود ہے، محمد رسول اللہ کی مبارک زندگی سنت کی شکل میں موجود ہے، جو قدم قدم پر ہر ڈپارٹمنٹ میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے. نکاح کریں گے تو کیسے کریں گے، طلاق کی نوبت آئی تو کیسے ہوگی، وراثت تقسیم کریں گے تو کیسے کریں گے، کزین سے نکاح کے مسائل ہوں گے تو کیا ہوں گے. یہ تمام ہماری شریعت نے ہم کو 1450 سال پہلے بتا دیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ باقی رہے گا. تمہاری اس طرح کی ڈکوسلہ بازی اور اس کو ہلکی زبان میں اگر کہے تو ناٹک بازی جو تم کر رہے ہو، ہم کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس کو تیار نہیں ہے. خود بھی نہیں مان رہے ہیں، اپنی اولادوں اور نسلوں کو اس کی برائیاں بتا کر جائیں گے کہ بیٹا یہ کسی بھی حالت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم کبھی اس کو قبول نہیں کریں. لہٰذا میرے بھائیوں، کالی پٹی کا جتنا ہم سے تھوڑا موٹا انتظام ہو سکا ہم نے کر لیا. بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی انتظام ہو تو آپ کریے، اس پٹی کو باندھیے، جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلیے تو آپ کے بائیں بازو پر یہ پٹی بندھی ہوئی ہو. گزرنے والے لوگ آپ کے بائیں بازو پر اس پٹی کو دیکھیں. یہ سائلنٹلی میسج ہے پورے گجرات میں آپ جمعہ کے دن سائلنٹلی میسج ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وما کرو وما کر اللہ. دنیا والے اپنی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اللہ جب پلاننگ کرنے پہ آتا ہے کہ ان کی پلاننگ، ان کے پروپیگنڈے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. لہذا اللہ سے دعا کا اہتمام کرے. اللہ قرآن تمہیں اتارا ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت تمہیں ہم کو عطا فرمائی ہے، اور تو نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اے اللہ تو اس کی حفاظت کر. اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم